ایک طرف اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ مکمل اتفاق ہے، تو دوسری طرف امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈیل کی اور اسرائیل کو خبر تک نہ ہونے دی۔ سچ کیا ہے؟ آج ہم وہ بات کریں گے جو بڑے میڈیا چینلز نہیں بتاتے۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے مشرق وسطیٰ کی وہ سیاست جو ابھی پردے کے پیچھے چل رہی ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو دنیا انہیں سب سے مضبوط اتحادی سمجھتی تھی، لیکن ایران جنگ نے اس اتحاد میں ایسی دراڑیں ڈال دی ہیں جو اب چھپانا مشکل ہو گئی۔ آج ہم 3 سوالوں کا جواب دیں گے۔ پہلا یہ کہ نتن یاہو چاہتا کیا ہے، آخر اس کا ٹارگٹ، اس کا ویژن، اس کا مشن ہے کیا، اور دوسرے نمبر پہ ٹرمپ کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور نمبر 3 پر بات کریں گے یہ اختلاف آگے چل کر کیا رنگ لائے گا۔ فروری 2026 کی بات ہے، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ ٹارگٹ تھا ایران کا جوہری پروگرام، فوجی اڈے اور حکومتی مراکز، اور سب سے بڑا دھماکہ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ دنیا حیران رہ گئی، لیکن یہ صرف شروعات تھی، اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوئی۔ نتن یاہو کا ہدف بالکل واضح تھا، بالکل کلیئر۔ وہ ادھوری فتح نہیں چاہتا تھا، اس کا پلان تھا ایران کا پورا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنا، بیلسٹک میزائلز ختم کر دینا۔ اس کی بڑی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ ایرانی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اس نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جنگ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام صرف فضائی حملوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے زمینی کارروائیاں بھی ضروری ہیں۔ مطلب بڑا صاف تھا کہ نتن یاہو مکمل اور فیصلہ کن جنگ چاہتا تھا۔ اچھا، ٹرمپ کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا آیا کہ میں امریکہ کو لمبی جنگوں میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ وہ ایک تیز اور ڈرامائی فتح چاہتا ہے، وہ شاطر کھلاڑی ہے، اور کہتا ہے کہ تیز اور ڈرامائی فتح حاصل کرے اور پھر باہر نکل جائے۔ یہ اس کا خواب تھا۔ ایران کی حکومت گرے، نیا لیڈر آئے، ڈیل ہو جائے۔ ان کے لیے رژیم چینج کرنا تو ایسے ہے جیسے اپنے ہی باپ کا راج ہو۔ لیکن شاید ٹرمپ بھول چکا تھا کہ ایوری ڈے از ناٹ اے فرائیڈے۔ اور ٹرمپ تاریخ میں وہ صدر بنا جس نے 47 سال پرانا مسئلہ حل کیا، لیکن جب اسے لگا کہ سمجھوتے کا موقع ہے تو اس نے پاکستان کی ثالثی سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کر لی، اور یہ فیصلہ اسرائیل کو بتائے بغیر کیا گیا۔ یہاں سے کہانی اصل رنگ دکھاتی ہے۔ اپریل 2026 میں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کر دی۔ اسرائیل کو اس فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا، اسرائیل کو بتایا تک نہیں گیا۔ نتن یاہو نے جنگ بندی کو قبول تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ جنگ کا خاتمہ نہیں، صرف ایک وقفہ ہے۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کو کہا کہ لبنان میں آپریشن ذرا ہلکا کر دو، ہمیں ایران سے بات کرنی ہے، اور اسرائیلی اپوزیشن نے نتن یاہو پر وار کیا۔ اسرائیلی اپوزیشن نے کہا کہ نتن یاہو ہمیں ایک ایسی ریاست اس نے بنا دیا ہے جو فون پر ہدایات لیتی ہے۔ اسرائیلی عوام اس جنگ بندی سے خوش نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق 61% اسرائیلی جنگ بندی کے خلاف ہیں۔ 73% کا خیال ہے کہ ایران سے لڑائی جلد دوبارہ شروع ہوگی، اور 69% جو اسرائیلی عوام ہے وہ چاہتے ہیں کہ لبنان میں فوجی کارروائی جاری رہے۔ نتن یاہو نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور ٹرمپ کو بھی وہ تیز اور یادگار فتح نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا۔ دونوں سیاسی طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ابھی مذاکرات ایک نازک موڑ پر ہیں، ابھی اس نے ٹرمپ نے منع بھی کر دیا۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ ایران کا افزودہ یورینیم کہاں جائے گا، اور ایران زیر زمین جوہری سہولیات بند کرنے پر تیار ہوگا۔ لیکن ایران ابھی بھی کمزور نہیں ہوا۔ اب نائے ہرمز پر اس کی گرفت باقی ہے جو پوری دنیا کی تیل سپلائی کا گلا کھول سکتی ہے۔ نتن یاہو 3 محاذوں پر لڑ رہا ہے: ٹرمپ کی ناراضگی، دوسرا اسرائیلی عوام کی مایوسی اور اپوزیشن کا دباؤ، اور تیسرا ٹرمپ ڈیل چاہتا ہے، نتن یاہو فتح چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کلیش ہیں، ایک بگ کلیش، یہ ایک نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ وہی جنگ ہے جو نقشے پر لڑی جا رہی ہے، لیکن اصل جنگ واشنگٹن اور تیل ابیب کے درمیان کمروں میں چل رہی ہے۔ تو کیا یہ اتحاد ٹوٹے گا؟ کیا ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ اور کیا نتن یاہو اپنی سیاسی جان بچا پائے گا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن لازم پریس کیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔